السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی حمد و ثنا اور تعریف اور بزرگی اور کبریائی ہے کہ وہ ایک اکیلا مالک اس جہاں کا، ایک اکیلا کریٹر اس کائنات کا، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ایسوسیٹ نہیں۔ وہ ایک اکیلا مالک جس نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، ہر ایک کا پالن پوشن کر رہا ہے۔ یہ وہ توحید کا پیغام ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو دیا آج سے 1450 برس پہلے۔ وہ کتاب قرآن مجید ہم تک پہنچائی جو آج الحمدللہ حفاظت کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف آئیں اور اپنے لیے ہدایت کے سبق حاصل کرتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کی سمت کو، اپنی زندگی کی روش کو سدھارتے ہوئے چلیں۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ الممتحنہ 60 نمبر کے چیپٹر پہ ہیں۔ اس کے پہلے رکوع پہ انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ آیتوں کا سلسلہ 1 سے لے کر کے 6 تک ہوگا، ٹوٹل 6 آیتیں ہوں گی اس میں۔ ہدیہ درود و سلام پڑھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، نہ بناؤ میرے دشمنوں سے جو کہ دشمن تمہارے بھی ہے، کوئی ساٹھ گاٹھ تم بھیجتے ہو ان کی طرف لگاؤ کے پیغام، حالانکہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو آیا تمہارے پاس حق، انہوں نے نکالنے کی کوشش کی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں بھی، صرف اس لیے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ اگر ہو تم نکلے جہاد کی خاطر میری راہ میں اور چاہنے کے لیے میری رضا، تم خفیہ پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف لگاؤ کے، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم کھل کر کرتے ہو، اور جو کوئی کرے یہ حرکت تم میں سے تو یقیناً وہ بھٹک گیا صحیح راستے سے۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون۔ اگر وہ قابو پائیں تم پر تو وہ ہو جائیں تمہارے دشمن اور بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں بری طرح، اور وہ چاہیں کہ کاش کہ تم بھی کفر کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ ہرگز نہیں نفع دے گی تمہیں تمہاری رشتہ داری اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے برابر دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پہلی 3 آیتیں پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی کیا، اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ آیت ہمیں کیا ہدایت دے رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سورت شریفہ کی ابتدائی آیت پہ لے کے چلوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ ہر سورت کی طرح یہ سورت شریفہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفت الرحمن اور الرحیم is understood to be all encompassing mercy، جو اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہر مخلوق اور ہر چیز کو کور کرتی ہے۔ اس کی رحمت ایسی کہ جس کی کوئی حد نہیں، کوئی باؤنڈری نہیں، کوئی سیما نہیں، اور اس کی رحمت ہر ایک پر عام ہے۔ کائنات کی کوئی مخلوق، کوئی کریشن اس کی رحمت کے بغیر جی نہ سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار صفتوں میں ان 2 صفتوں الرحمن اور الرحیم کو بار بار دہرایا ہے۔ آئیے ان 2 صفتوں کے سائے میں اس سورت شریفہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان کا ترجمہ بھی کیا۔
ان میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں دنیا کے اصول بتائے گئے ہیں اور تیسری آیت میں آخرت کے اصول بتائے گئے ہیں۔ ان آیتوں کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ضرور ہے جس میں واقعہ ملتا ہے کہ ٹینس اور تناؤ والے حالات میں کسی صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کو کسی کے ساتھ کوئی ایسا پیغام بھیج دیا تھا جس سے رازداری پوری کھلنے کا اندیشہ تھا۔ یہ واقعہ ہجرت کے بعد کا ہے کہ 13 سال ون سائیڈڈ صبر کرتے ہوئے دعوت کے تقاضے پورے کیے گئے۔ اس پرامن دعوت کے باوجود مخالفین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کے لیے ایسی ایڈورس سچویشن اور مخالف صورتحال پیدا کر دی کہ مکہ میں امن سے جینا میسر نہیں تھا۔ اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو امن و امان کی خاطر اپنا وطن مکہ اور اپنے سارے حقوق کی قربانی دیتے ہوئے ہجرت کرنی پڑی۔ یہ ہجرت اللہ کی راہ میں تھی اور امن و امان کی خاطر تھی اور اللہ کی رضا پانے کی خاطر تھی۔ ان آیتوں میں ایک حصے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، کہ ہجرت اللہ ہی کی راہ میں ہوتی ہے۔ اب جب ایسے ہوسٹائل کنڈیشن اور مخالف حالات میں وطن کو چھوڑا گیا تو ظاہر ہے وہاں کے لوگ چاہے کتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان سے کوئی الائنس، کوئی گٹھ جوڑ، مودت، لگاؤ یا رازداری بالکل نہیں رکھی جانی چاہیے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، کہ اگر وہ قابو پا جائے تم پر تو وہ ہو جائیں گے تمہارے دشمن اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں بری طرح، اور وہ یہ بھی چاہیں گے کہ کاش تم بھی انہی کی طرح کفر میں پڑ جاؤ۔ اب اس آیت سے یہ بھی استدلال لیا جا سکتا ہے کہ رشتوں کے بگاڑ میں انسان کی زبان کا بہت بڑا رول رہتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں کہ پورے قرآن مجید کی تھیم امن و امان اور پیس اینڈ ٹرانکولیٹی پر چلتی ہے۔ یہ انسان کی زبان ہی ہوتی ہے جو رشتوں میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ رشتے چاہے انڈیویجول ہوں، خاندانی ہوں، سماجی ہوں یا ملک کے لیول پر ہوں، زبان کی کڑواہٹ سے رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ میڈیا میں ایک چھوٹا سا بیان دینے پر ملکوں کے بیچ جنگ کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آرڈر ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، کہ انسانوں کے درمیان رشتوں کے قائم رکھنے کے لیے زبان کو میٹھی رکھو اور معاشرے میں سوشل آرڈر بیسڈ آن جسٹس اینڈ ایکوالٹی، یعنی سماج میں انسانی برابری اور امن و امان اور انصاف کی فضا قائم کی جائے۔ اب اس آیت سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن کے دل میں شرارت ہے، جن کے دلوں میں برائی کی نیتیں ہیں، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ تم اللہ کے ساتھ ایماندار بن جاؤ، اس کے سسٹم کو اپناتے ہوئے جیون گزارو۔ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے اس قدر تکلیف پہنچائیں گے اور ان کی دل کی تمنا یہ ہوگی کہ تم بھی ان کے سسٹم پر لوٹ آؤ۔ ان لوگوں کے ساتھ چاہے تمہارے خونی رشتے ضرور ہوں، لیکن یاد رکھو اعمال کے نتیجے کے تعلق سے تمہارے بلڈ ریلیشن تو کیا، تمہاری سگی اولاد بھی قیامت کے دن کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ کام آئیں گے تو صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ اب کیوں الائنس اور رازداری کے لیے منع کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ریجیکٹ کیا، جبکہ وہ پیغام امن و امان اور شانتی سے بھرپور تھا، جس میں کسی قسم کا کوئی تشدد، کوئی زبردستی یا ریلیجیس پرسیکیوشن نہیں تھا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ حق پیش کر دیا گیا اور اس دعوت میں مکمل آزادی کے ساتھ چوائس بھی دے دی گئی کہ ماننا ہے تو مانو یا ریجیکٹ کر دو، چوائس از یورز۔ اور اس دعوت کے ساتھ ساتھ اخلاق اور ہائی موریلٹی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی۔ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے، اس کی دعوت رحمت اور اخلاق سے بھرپور ہے،
اس پر میں ایک آیت پیش کرتا ہوں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کے تحت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے بھرپور اس دعوت کو پیش کرنے میں بلند اخلاق کے پیمانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دی، اور اخلاق کا پیمانہ اتنا زبردست کہ وطن چھوڑنا پڑے، حقوق چھوڑنا پڑے، رائٹس آف سٹیزن شپ کو چھوڑنا پڑے تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن امن و امان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کی بد اخلاقی کی جائے گی۔ اب آیت جو میں نے کوٹ کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو زمین پر سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے، سب کے سب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کراہیت کریں گے انسان سے یا زبردستی کریں گے ان پہ کہ وہ نہیں مان رہے؟ یعنی اخلاقی پیمانہ بالکل چھوڑا نہیں جائے گا، امن و امان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کی بد اخلاقی کی جائے گی۔ اتنی سب قربانیوں کے باوجود ایسی چیلنجنگ سچویشن کھڑی کر دی گئی اور کھلی دشمنی شروع کر دی گئی جس سے حالات ایسے بنے کہ سوا ہجرت اور مائیگریشن کے کوئی چارہ نہیں بچا۔ لیکن ہجرت ہونے کے بعد، مائیگریشن ہونے کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے سامنے ایسے چیلنجز اور چنوتیاں کھڑی کر دی گئی کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ اب ان آیتوں میں غور کرنے کی یہ بات ہے کہ آیتیں سنگولر میں نہیں ہیں بلکہ جمع میں ہیں، یعنی پلورل میں ہیں۔ یعنی یہ آیت ایک اسٹیٹ سے بات کر رہی ہے، ایک سسٹم سے بات کر رہی ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ کا ڈیفنس سسٹم اور رازداریاں اور سیکریسی کو مینٹین کرنے کے کیا اصول اور ضابطے ہونے چاہیے، اس کی ہدایت مل رہی ہے ان آیتوں میں۔ اور ان آیتوں سے ایک زبردست پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ملکوں کے درمیان رازداریاں مینٹین ہونی چاہیے۔ کوئی بھی رازداری اگر کھلتی ہے تو اس سے کمزور پہلو نمایاں اور ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس طرح سپائنگ اور جاسوسی کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اور کوئی بھی معاملہ ہو یا کوئی بھی خبر ہو، اس کا کراس ویریفیکیشن اور تصدیق کرنے کی بھی تعلیم قرآن مجید دیتا ہے۔ خاص طور پر جنگ کے حالات میں اس کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ ایک آیت اس پر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، جب تمہیں جنگ کے موقع پر نکلنا پڑے یا فلیگ مارچ کرنا پڑے اللہ کی راہ میں، تو تمہارا انویسٹیگیشن اور تحقیقات یعنی جانچ پڑتال کا سسٹم ایسا مضبوط ہونا چاہیے جس میں کسی بھی قسم کی لیکیج آف سیکریسی یعنی رازداری ظاہر نہ ہو جائے۔ قرآن مجید کے مطابق جنگ اللہ ہی کی راہ میں ہونی چاہیے اور کوئی بھی جنگ اقدامی نہ ہو یعنی آفینسو نہ ہو، مطلب حملے میں پہل نہ ہو، یعنی کوئی بھی جنگ اگر کرنی پڑے تو ڈیفینسو ہو، بچاؤ اور حفاظت کی خاطر ہو۔ اس پر ایک آیت کوٹ کروں گا جس میں جنگ کے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اس آیت سے جنگ کے 3 زبردست اصول نکلتے ہیں، 3 زبردست اصول۔ نمبر 1، جنگ اللہ ہی کی راہ میں ہوگی۔ نمبر 2، جنگ انہی لوگوں سے ہوگی جو جنگ کرنے میں تم سے پہل کریں، یعنی جنگ کا بگل سامنے سے بجے۔ اور نمبر 3، جنگ میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ اب اگر ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی اس آیت کے تحت مضمون ملتے ہیں کہ دشمن کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر حملہ نہ ہو، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹا جائے، کسی کھیتی باڑی کو برباد نہ کیا جائے، کوئی گھر یا مکان یا کسی آبادی والے علاقے پر حملہ نہ ہو، کسی پبلک یوٹیلیٹی کو برباد نہ کیا جائے، کسی پالتو جانور کو بھی نہ مارا جائے۔ آج نیٹ پر ہم دیکھ لیں کہ جنیوا کنونشن جب وجود میں آیا تو اس میں حفاظت کے جو اصول بنائے گئے ہیں وہ انہی آیتوں کے پیرائے میں ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں، کیا ان جنگوں میں ان اصولوں کی پابندیاں ہوتی ہیں؟ یہ بات الگ ہے کہ
کہ ان اصولوں کی پابندیاں نہیں ہوتی اور اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن کے ہیومن چارٹر کے اصولوں پر بھی پابندیاں نہیں ہوتی، اور دنیا میں پاورفل اور طاقتور ملک جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے ظالمانہ طریقے پر چلتے ہیں۔ موجودہ دور میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں وہ یا تو زمین کے ٹکڑوں کی خاطر ہو رہی ہیں یا ایگو کی خاطر ہو رہی ہیں، جس میں فی سبیل اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اپنا بڑپن اور اپنی فوجی طاقتیں دکھانے کی خاطر ہو رہی ہیں۔ اور کچھ جنگیں تو اس خاطر ہو رہی ہیں کہ آؤٹ ڈیٹڈ اور پرانے ہتھیار جو اپنی ایکسپائری کو پہنچنے والے ہیں، ان ہتھیاروں کو بیچنے اور ان سے پیسہ کمانے کی خاطر ملکوں کے بیچ جنگیں کروائی بھی جاتی ہیں، اور ان جنگوں میں سویلینز یعنی عام انسانوں کی رہائش گاہوں پر بھی حملہ ہوتا ہے، جس میں نوجوان، بوڑھے، بچے، خواتین، معصوم بچے ہلاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں جنگوں کے تعلق سے ایک اور زبردست اصول بتایا گیا ہے جو رحمت سے اور امن و امان سے بھرپور ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دو، ریفیوج دو، پروٹیکشن دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کی امن والی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ ایسی قوم کا آدمی ہے جن کو کوئی خبر نہیں۔ جنگ کے پینک حالات میں بھی نان کمبیٹنٹ اگر مل جائے تو اسے نہ صرف پناہ دو بلکہ اسے اسکارٹ کرتے ہوئے، سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو کہ کہیں پینک حالات میں کوئی جذبات میں آ کر کے اس کا قتل ہی نہ کر دے۔ امن و امان کا یہ پیغام دنیا میں کتنے لوگوں کو معلوم ہے، اور دنیا کی کس کتاب میں یہ پیغام ملتا ہے؟ اگر کسی کتاب میں ملتا ہے یا کسی تنظیم کے اصولوں میں ملتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، جو انہوں نے اللہ کی آیتوں کے تحت دنیا انسانیت کو دی۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير۔ یہ آیت نمبر 4 پڑھی میں نے آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری میں اور ان میں جو ان کے ساتھی ہیں، جب انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے کہ بے شک ہم بری ہیں تم سے اور ان سے بھی جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا، انکار کرتے ہیں ہم تمہاری سوچ کا، اور کھل کر سامنے آ گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کو واحد مان کر۔ اور دعا حضرت ابراہیم کی اپنے والد کے لیے کہ ضرور میں مغفرت مانگوں گا آپ کے لیے، لیکن نہیں میں اختیار رکھتا آپ کے لیے بھی اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ اے ہمارے رب، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور آپ کی طرف ہم پلٹتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، نہ ڈالیے ہمیں آزمائش میں ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے انکار کیا، اور مغفرت کر دیجئے ہماری اے ہمارے رب، بے شک آپ صرف آپ ہی ہیں زبردست حکمت والے۔ یہ میں نے آیت نمبر 4 اور 5 پڑھی۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی زندگی اور ان کے ساتھ پیش آئے ہوئے حالات کو انہوں نے کیسے ڈیل کیا، اس کو نمونہ بنانے کی ہدایت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ڈاکٹرائن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ملت ابیکم ابراہیم کہا ہے، کہ حضرت ابراہیم کی ڈاکٹرائن کو، ان کے اصول کو، ان کے پرنسپل اور سدھانت کو قرآن مجید سے اگر سمجھا جائے تو ہمیں ملے گا کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا جائے،
جس کے لیے انسان کائنات پر نظر ڈالے تو اسے کण کण میں اللہ تعالیٰ کے تخلیقی کرشمے اور کریٹو ونڈرز دکھائی دیں گے، جس سے ایک انسان اگر اپنے کامن سینس کو زندہ رکھے تو پائے گا کہ وہ ایک اکیلا مالک ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پائے گا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے اور اپنی موت کے بعد وہ اسی کے پاس لوٹایا جائے گا جس نے اس کو پیدا کیا۔ اور اس طرح وہ جانے گا کہ اس کی زندگی فالتو اور بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ یہ زندگی اس کی خود کی نہیں بلکہ دی ہوئی ہے، اور جب زندگی دی ہوئی ہے تو اس زندگی کا حساب بھی لیا جائے گا، اور اس حساب میں کامیاب ہونے کے لیے وہ اپنی زندگی کا ضابطۂ حیات، کوڈ آف لائف اور زندگی جینے کا طریقہ اگر وہ تلاش کرے گا تو پائے گا والعمل الصالح یرفع، کہ اللہ کی وحدانیت کو پا لیا، اپنے جیون اور موت کو سمجھ لیا، اس دنیا میں اس کے جینے کے جو سامان اللہ نے مہیا کر رکھا ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے اور اپنی موت کے بعد وہ اسی کے پاس لوٹایا جائے گا جس نے اس کو پیدا کیا، اور اس طرح وہ جانے گا کہ اس کی زندگی فالتو اور بے مقصد نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی کے پیچھے ایک وجہ ہے، کہ یہ زندگی اس کی خود کی نہیں ہے بلکہ دی ہوئی ہے، اور جب زندگی دی ہوئی ہے تو اس کی زندگی کا حساب بھی لیا جائے گا، اور اس حساب میں کامیاب ہونے کے لیے وہ اپنے جیون کا ضابطۂ حیات، کوڈ آف لائف اور زندگی جینے کا طریقہ اگر تلاش کرے گا تو پائے گا کہ والعمل الصالح یرفع، کہ اللہ کی وحدانیت کو پا لیا، اپنے جیون اور موت کو سمجھ لیا، اس دنیا میں اس کے جینے کے جو سامان اللہ نے مہیا کر رکھے ہیں اس کو استعمال کر رہا ہے، اور انسان نے یہ جان لیا کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اب اس کا موت کے بعد قیامت کے دن حساب لیا جائے گا، اور اس حساب میں کامیاب ہونے کے لیے اس کے اعمال صالحہ یعنی نوبل ڈیڈز اس کو ایمان کی بلندی اور قیامت کے حساب کی کامیابی دلائیں گے۔ یہ وہ سمپل سی سادی سی دعوت تھی جس کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو پہنچائی اور دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیا۔ اس قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ان کے والد جو خود ایک مشرک تھے ان سے کہا کہ اے ابو آپ ایسی بوگس چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ ان کے والد شرک میں اس قدر ملوث تھے کہ اپنے توحید پرست بیٹے کی موجودگی ان کو راس نہیں آئی اور کہہ پڑے کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم کیا تم مجھ کو بت پرستی سے پلٹانا چاہتے ہو؟ میرے معبودوں سے تم مجھے پھیرنا چاہتے ہو کہ میں ان کی عبادت چھوڑ دوں؟ اگر تم اس کام سے باز نہ آؤ گے تو تمہیں بہت تکلیف والی موت کا سامنا کرنا ہوگا، بہتر ہوگا کہ تم مجھ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اپنے والد کو ریزن اور لاجک اور دلیل پر دعوت دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تشدد کیا گیا، زبردستی کی گئی، تو حضرت ابراہیم نے امن و امان اور شانتی کی خاطر وہاں سے ہجرت کر لی، اس لیے کہ جن کو دعوت دی جا رہی تھی ان کی طرف سے دشمنی اور تشدد کھل کر سامنے آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی اپنے رب سے کہ اے رب ہمارے، ہمیں آپ ہی پر بھروسہ ہے، ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسا ٹھکانہ عطا فرمائیے جہاں یہ فتنہ اور تشدد نہ ہو، اور رب ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی خاطر ہجرت کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کو ہم صرف فزیکل ہجرت ہی سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں یا پلائن کر جائیں۔ یہاں ایک بات اور آپ لوگوں سے شیئر کروں جو قرآن مجید میں نے پائی ہے کہ ہجرت صرف فزیکل مائگریشن ہی کو نہیں لیا جا سکتا،
قرآن مجید میں ڈوز ڈونٹس اینڈ ڈائریکٹیوز تینوں طرح کی آیتیں ملیں گی، جن میں کرنے کے کام بتائے گئے ہیں، کن کاموں سے منع کیا گیا ہے، اور جو حالات فیس کرنے پڑتے ہیں ان پر قرآن مجید کی آیتوں سے ڈائریکٹیو ملتے ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو بھی اختلاف یا ڈفرنس ہو کسی بھی معاملے میں، چاہے دین کے معاملے میں ہی کیوں نہ ہو، اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ لیکن ہماری عادتیں ایسی ہیں کہ ہمیں فیصلہ خود کرنا ہے، اور یہیں اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، اللہ پر چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تلوار میان سے باہر آئی ہے وہ آج تک میان میں واپس نہیں گئی۔ قرآن شریف کی کئی آیتیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ اختلافات کو اللہ کی عدالت لگنے تک پینڈنگ میں ڈالو، لیکن ہم سے صبر نہیں ہوتا، اور صبر کے ساتھ ساتھ ہم میں توکل علی اللہ کی بھی کمی ہے۔ سنت ابراہیمی سے ہمیں سبق لینا ہوگا کہ اختلافات جب جب اٹھیں ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کو ہم صرف فزیکل ہجرت نہ سمجھیں کہ شہر یا وطن چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ اختلافات کو اوائڈ کرنا بھی ایک ہجرت ہے، اور ہجرت بھی ایسی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، وہ میرا رب تو ہے ہی، تمہارا بھی رب وہی ہے، اسی کی طرف میں سارے معاملات کو سپرد کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اسی پر بھروسہ ہے۔ یہ وہ امن و امان اور شانتی کے اصول ہیں جن کے پیچھے سب سے بڑی چیز اگر کوئی کام کرتی ہے تو وہ ہے صبر، پیشنس، دھیر۔ جنرلی صبر کو ہم نے بزدلی کا نام دے دیا، یہ کہتے ہوئے کہ صبر صبر صبر، آخر کب تک؟ قرآن مجید کی تعلیم میں ملتا ہے صبر ہونا چاہیے قبر تک، کیونکہ صبر یہ وہ کنجی اور ماسٹر کی ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ انسان کو امن و امان میسر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ایمان والے بندوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ تقوی اور گاڈ کانشیسنس والی زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا میں نیک اعمال اور نوبل ڈیڈز کرتے ہیں، اور ہر اختلاف سے پرہیز کرتے ہوئے، غیر ضروری ٹکراؤ کے سامنے صبر کرتے ہوئے اختلافات سے ہجرت کر جاتے ہیں، تو ایسے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، ان کا انعام، ان کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ بے حساب دیں گے۔ یہ ہے وہ صبر کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ریزرو ہے، اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اس دنیا میں ہم صبر نہ کرتے ہوئے نتیجہ حاصل کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اب اس رکوع کی آخری آیت لیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ یقیناً ہے تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ زندگی ہر اس کے لیے جو یقین رکھتا ہو اللہ اور آخرت کے دن کی جواب دہی پر، اور جو کوئی منہ پھیر لے تو بے شک اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے اور خوبیوں والا ہے۔ یہ آیت نمبر 6 تھی، آج کے سبق کی آخری آیت۔ اس میں ملتا ہے کہ یہ وہ امن و امان سے بھرپور اصول ہیں جن پر انبیاء کرام نے پریکٹیکلی عمل کر کے دنیا انسانیت کے لیے نمونہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو نمونہ زندگی بناؤ اگر واقعی میں تمہیں یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، کہ آخرت کے دن تمہارا حساب لیا جائے گا۔ اتنا سب ہونے کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا اگر تم پلٹ جاتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ میں الغنی ہوں اور میں الحمید ہوں۔ ضرورت ہے کہ تم لوٹو اللہ کی کتاب کی طرف اور اپنی زندگی کے طرز عمل کو قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو کہ تمہاری دنیا بھی بنتے چلے جائے اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ یہ چند باتیں تھی جو اس رکوع پر اس معمولی سے بندے نے سمجھنے کی کوشش کی، اور وہی آپ کو پیش کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔